بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتابوں کی دنیا میں ایک بہت ہی اچھے ماشاءاللہ سے اور بہت ہی زیادہ بہترین لکھنے والے شاعر امجد اسلام امجد مرحوم ابھی آپ کو پتہ ہے حالیہ ہی وفات پا چکے ہیں۔ ان کی یہ 2 کتابیں میری لائبریری میں تھیں، تو میں نے سوچا کہ ان کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے۔ میں نے امجد اسلام امجد کو پڑھنا کب شروع کیا، میں خیال ہے میں اسکول میں کالج میں تھی، تو میں نے ایک شعر پڑھا بہت ہی اچھا نا، تو میں نے سوچا کہ یہ کس کا ہے۔ جب دیکھا تو امجد اسلام امجد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اتنے خواب کہاں رکھوں گا، یہ ان کی پہلی کتاب تھی جو میں نے خریدی، اور بہت عرصہ پہلے خریدی تھی۔ نہ آپ چلتے ہیں نہ دیتے ہیں راستہ ہم کو، تھکی تھکی سی یہ شامیں، یہ اونگتے ہوئے دن۔ ان کی شاعری کے متعلق تو کچھ کہنا جو ہے نا بس وہ ایسے ہی ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مصداق ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی خوبصورت ان کی شاعری ہے، اتنی خوبصورت ان کی شاعری ہے، کیونکہ یہ کتاب بھی کافی پرانی ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لوز ہو گئی ہے نا اس کی بائنڈنگ بھی نا، کہ بس آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ نا بس کہیں کھو جاتے ہیں۔ اس بھری کائنات کے ہوتے آدمی کس قدر اکیلا ہے۔ ان کی سب سے جو ڈیفرنٹ بات ہے نا، وہ پتہ ہے کیا لگتی ہے، وہ یہ کہ امجد اسلام جو کو دیکھو نا تو وہ اتنے سنجیدہ لگتے تھے نا، اور میچور ایج میں بھی تھے، لیکن جب ان کی شاعری پڑھو نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے 16 یا 17 سال کے بچے کے لیے لکھی ہوئی ہے نا، جو ایک خوبصورت ٹین ایج ہوتی ہے نا، اور بڑی ہی خوبصورت قسم کی محبت، اور بڑی ہی اچھی قسم کی جو ہے نا وہ، یعنی کہ لگتا ہے کہ دل کو چھو جانے والی نا، کچھ ایسی بے حسی کی دھن سی پھیلی ہے آنکھوں میں، ہماری صورتیں دیکھیں تو آئینے بھی ڈر جائیں، کسی بے وفا کو نہ قسمت دکھائے ہمیں جو دکھایا ہماری وفا نے۔ کتنے پیارے ان کے شعر ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں زندگی میں کبھی بھی ان سے مل نہیں سکی۔ میں اورینٹل میں جب پڑھتی تھی نا، وہاں پہ کافی شاعر لوگ آتے تھے، 2-3 کے ساتھ ہماری مطلب ایک لیکچر ہوا یا ملاقات ہوئی، کچھ مطلب وہ آ کے کلاس میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ایک لیکچر سا دیتے تھے، لیکن امجد صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی نا۔ ہم نے تیرے خیال میں ڈھونڈا تیرے جمال کو، لفظوں کی دیکھ بھال میں معنی کہیں نکل گئے۔ اور نظمیں تو ان کی اتنی خوبصورت اور اتنی ہٹ ہے نا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ یہ ان کی میرے پاس 2 کتابیں تھیں، تو میں نے سوچا کہ دونوں پہ ایک ہی ویڈیو بنا لوں، کیونکہ دونوں کا ٹاپک شاعری ہے۔ اس میں تو نظمیں بھی ہیں اور غزلیں بھی ہیں، ہم اس کے ہیں۔ یہ تو اتنا خوبصورت، مجھے اس کا نام ہی لگا تھا نا، بہت ہی پیارا نام لگا تھا مجھے اس کا نا۔ اور اب آپ کو میں وہ شعر بتاتی ہوں کہ جس کی وجہ سے میں نے امجد اسلام جو کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا اسے بھول جا۔ میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا۔ جو بساط جاں ہی الٹ گیا، وہ جو راستے سے پلٹ گیا، اسے روکنے سے حصول کیا، اسے مت بلا اسے بھول جا۔ نہ وہ آنکھ ہی تیری آنکھ تھی، نہ وہ خواب ہی تیرا خواب تھا، دل منتظر تو یہ کس لیے، تیرا جاگنا اسے بھول جا۔ یہ جو رات دن کا ہے کھیل سا، اسے دیکھ اس پہ یقین نہ کر، نہیں عکس کوئی بھی مستقل، سر آئینہ اسے بھول جا۔ تجھے چاند بن کے ملا تھا جو، تیرے ساحلوں پہ کھلا تھا جو، وہ تھا ایک دریائے وصال، سو اتر گیا اسے بھول جا۔ اس قدر یہ خوبصورت اشعار ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو اگر محبت مل بھی گئی ہے نا تو آپ پڑھ کر پھر بھی اداس ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی آپ کو کوئی بے وفائی ہوئی بھی ہے اور آپ اس طرح ہو گئے۔ اب تو خیر میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی سطحی سا وہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمیں کوئی چیز پسند آئی ہے تو اچھا اس کے ساتھ بھی تو کچھ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا، یہ بالکل نہیں ہوتا۔ کس سے مل کر جھوما دل، کس کو چھو کر مہکے ہاتھ، پورے جگنو ہو جائیں کنجے بدن میں بھٹکے ہاتھ۔ رومانٹک اور خوبصورت شعر۔ مرنے کا تیرے غم میں ارادہ بھی نہیں ہے عشق مگر اتنا زیادہ بھی نہیں ہے۔
اور یہ ہاں یہ ان کی بہت ہٹ ہوئی تھی نا، بھیڑ میں ایک اجنبی کا سامنا اچھا لگا، سب سے چھپ کر وہ کسی کا دیکھنا اچھا لگا، ملے کیسے صدیوں کی پیاس اور پانی، ذرا پھر سے کہنا، بڑی دلربا ہے یہ ساری کہانی، ذرا پھر سے کہنا۔ تو امجد اسلام امجد کی ساری کتابیں ہیں، فشار، برزخ، اس بار، ساتواں در، ذرا پھر سے کہنا، بارش، سحر آثار، بارش کی آواز، اتنے خواب کہاں رکھوں گا، میرے بھی ہیں کچھ خواب، ہم اس کے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان کا کوئی مجموعہ خرید لیں، کیونکہ اب تو ان کی شاعری کی کوئی نئی کتاب تو نہیں آئے گی نا، تو اب تو میرا خیال ہے ان کا مجموعہ ہی آئے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی شاعری کے ذریعے یہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔